ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلی واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریا منبع رشد و ہدا وادی بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات بے شمار انگن لا تعداد درود و سلام اور سلام
صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام تھے۔ ہر مذہب، جتنے بھی مذاہب نے اس دنیا تے، انہوں نے اپنی اپنی عبادت گاہ ہے۔ یہودیاں دی اپنی عبادت گاہ ہے، عیسائی اپنے چرچ کے اندر جا کے عبادت کرتے ہیں، ہندو مندر کے اندر جاندے نے، سکھ اپنے گردوارے اندر جا کے، ہر مذہب دی اپنی اپنی عبادت گاہ ہے، اور ہر مذہب والا اپنی عبادت گاہ کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں واسطے، اپنے رب دی بندگی واسطے، مسلمان مسجد کے اندر آ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب تو بہترین اس دنیا دی جگہ اگر پاکیزہ ترین جگہ ہے تو مسجد ہے، اور سب تو بدترین جگہ اگر ہے تو بازار ہے۔ اور اسلام دے اندر، شریعت دے اندر مسجد کی اہمیت، فضیلت تے بہت زیادہ زور دیتا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل نے جدو معاشرے کی شکل کو اختیار کر لیا، حضرت آدم کی نسل پھیل گئی، تو سب تو پہلے اللہ کا گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ جنہوں کیا جاتا ہے، اس نو تعمیر کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا کائنات کے سب تو پہلے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ نو تعمیر کیتا، اور نسل پھیل گئی، لوگ پھیل گئے۔ پھر 40 سال بعد حضرت آدم دی اولاد نے، بیٹیاں نے فلسطین دی زمین تے بیت المقدس، جس کو قبلہ اول آکھیا جاتا ہے، مسجد اقصی بھی کیا جاتا ہے، سب تو پہلے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ اس دنیا کائنات تے تعمیر ہویا، اور اس تو بعد 40 سال بعد آپ دے کو سوال کیتا گیا، پھر آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ اور مسجد اقصی دی تعمیر 40 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد نے بیت المقدس نو تعمیر کیتا، کہ مسلمان اس بیت اللہ دے اندر آ کے، بیت المقدس اندر آ کے اللہ دی عبادت کرن، اللہ دے منن والے، اللہ دی عبادت کرنے والے اس دے اندر آ کے اللہ نو پکارن، اللہ دی عبادت کرن۔ پھر طوفان نوح تو بعد، طوفان نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے
جو عذاب آیا اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجیا طوفان دا، تو بیت اللہ دیا دیواراں گر گئیاں، بیت اللہ تباہ ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ دی دیواراں بنیاداں اونچا کرنے واسطے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو کہتے ہیں کیا بیٹا اسماعیل اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اسی اودے گھر نو تعمیر کریے، بیت اللہ نو تعمیر کریے، خانہ کعبہ نو تعمیر کریے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آندے نے جی ابا جان، جی ابا جان اللہ دا حکم پورا کریے، اگر اللہ نے حکم دیتا ہے تے اس حکم نو پورا کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم مستری بن گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور بن گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو گارا پکڑا رہے نے، اینٹاں پکڑا رہے نے۔ حضرت ابراہیم اللہ دے گھر دیاں بنیاداں نو مضبوط کر رہے نے، اونچیاں کر رہے نے، اللہ دے حکم دے نال اللہ دے گھر نو تعمیر کر رہے نے۔ حضرت اسماعیل اینٹاں پکڑا رہے نے، باپ مستری بیٹا مزدور، اللہ دے حکم دے نال اللہ دے گھر نو بیت اللہ نو تعمیر کیتا جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ نو تعمیر کر لیا، بیت اللہ دیواراں نو اونچا کر لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے ہم طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ہے ابراہیم میرے گھر نو پاک کر دیو، میرے گھر نو پاک کر دیو، صاف کر دیو، میرے گھر دا طواف کرنے والے واسطے، ایدے اندر اعتکاف کرنے والے واسطے، رکوع سجود کرنے والے آنے والے واسطے میرے گھر نو پاک کر دیو، صاف کر دیو۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ نو تعمیر کر لیا، اللہ دے کولو دعا کر دینے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے اللہ اسی تیرے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا، میں ابراہیم اور میرے بیٹے اسماعیل نے تیرے گھر دیاں بنیاداں نو اونچا کر دیتا ہے، تیرے گھر نو بنا دیتا ہے۔ اے اللہ اسی تیرا گھر جنگل بیابان میں بنا دیتا ہے، اور دعا کر دینے ربنا وابعث فیہم رسولا۔
اے اللہ اسی ہن تیرے گھر نو بنا دیتا ہے، اے اللہ اس گھر نو اپنے ساڈے واسطے اپنے آپ قبول کر لے، اے اللہ ہن دے اندر اس نو آباد کرنے واسطے ایک ایسا رسول بھیج انہاں دے اندر، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم السلام نے بیت اللہ نو تعمیر کر کے ہونے دے اندر ایک استاد واسطے یعنی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعاواں کر رہے نے کہ اللہ ہسی تیرے گھر نو بنا دیتا ہے تیری عبادت کرنے والے واسطے، تیرے طواف کرنے والے واسطے، اے اللہ اے جنگل بیابان دے اندر اپنا ایک ایسا رسول بھیج جڑا ایتھے رہنے والےاں نو تیری دعوت دے وے، تیری توحید دی طرف بلائے، تیری کتاب حکمت دی دعوت دے وے، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں نو گناہاں تو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور تیرے کلام دی تیری کتاب دی لوگاں نو تعلیم سکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اللہ دا گھر بیت اللہ یعنی اس دنیا کائنات تے تعمیر کیتا، اور اس تو بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس مسجد اقصی نو تعمیر کرن لگے نے، تعمیر کر لیا تے اللہ دے کولوں تین دعاواں کر دے نے کہ اللہ میں تیرے گھر نو تعمیر کر دیتا ہے تیرے لوگاں واسطے، تیری عبادت کرنے واسطے، اے اللہ میں تیرے کولوں تین دعاواں کرنا، اے اللہ مینوں ایسی بادشاہی عطا کر دے کہ جڑی میرے تو پہلے اور میرے تو بعد کسے نو نہ ملے۔ اے اللہ جڑا میں فیصلہ کراں وہ فیصلہ تینوں بھی قبول ہوئے، اے اللہ انصاف تے مبنی میں فیصلہ کراں۔ اور تیسری کی دعا کر دینے، اے اللہ اے مسجد میں تعمیر کر دیتی تیری عبادت کرنے والے واسطے، اے اللہ جڑا بندہ اس گھر دے اندر آ کے تیری عبادت کرے، تینوں پکارے، تیری نماز پڑھے، اے اللہ تو اس بندے نو گناہاں تو اس طرح پاک کر دے کہ آج ہی اپنی ماں دے پیٹ کیوں جنیا ہوئے۔ اے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹیاں نے بیت المقدس نو تعمیر کیتا، روستو دوسری مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ دا گھر بیت المقدس قبلہ اول نو تعمیر کیتا۔ آئیے گے چلیے بیت اللہ دی تعمیر، خانہ کعبہ اللہ دے پاک پیغمبر دی نبوت تو پہلے 5 سال پہلے آپ نے فرمایا میری عمر 35 سال سی، میری عمر 35 سال سی، بیت اللہ دیا دیواراں بیت اللہ پہاڑا جو کافی نیچا ہے، سیلاب دا پانی، بارشاں دا پانی، طوفان آئے، بارش آئیاں، سیلاب آئے، بیت اللہ دیاں دیواراں خستہ ہو گئیاں، تباہ و برباد ہو گئیاں۔ مکے دے سردار میٹنگ جمع کر دینے، لوگاں جمع کر دینے، سردار جمع ہو گئے، سارے آسے پاسے دے قبیلے دالے لوگ جمع ہو گئے، مشورہ کر دینے کہ اللہ دا گھر بیت اللہ خانہ کعبہ ایدیاں دیواراں تباہ ہو چکیاں نے، ساڈا ارادہ اے ہے کہ بیت اللہ نو دوبارہ تعمیر کیتا جائے، بیت اللہ نو دوبارہ نئے سرے تو تعمیر کیتا جائے۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر دے اگر تے بیت اللہ نو تعمیر کرنا ہے
تے کوئی بھی بندہ اپنی حرام دی کمائی دا پیسہ، اپنی سود خوری کاروبار دا، اپنی حرام دی کمائی دا ایک پیسہ بھی بیت اللہ دی تعمیر دے اندر لیا کے نہ لگائے۔ اگر کوئی بھی بندہ اللہ دے گھر دی تعمیر دے اندر ایک بھی حرام دا پیسہ نہ لگائے بلکہ حلال دا پیسہ لگائے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بیت اللہ نو تعمیر کیتا جا رہا ہے تے میں بھی بیت اللہ دی تعمیر دے میں شامل ہم، میں بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لے آ رہا، مٹی دیاں اینٹاں لے آ کے دے رہا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے 35 سال دی عمر سی جو دوبارہ بیت اللہ نو تعمیر کیتا گئے، تیسری مرتبہ اللہ دے گھر نو تعمیر کرنا، مساجد نو تعمیر کرنا۔ آئیے گے چلیے اس تو بعد مسجد قبا، پہلے بیت اللہ، مسجد اقصی اور مسجد قبا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے و ہجرت کر کے مدینے طرف آ رہے نے۔ مدینے تو پچھا 3 کلومیٹر دے مقام تے مسجد قبا موجود ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے اس قبا بستی دے اندر 15 دن قیام کیتا۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ علیہ السلام دے نال موجود نے، آپ علیہ السلام نے قبا بستی دے اندر 15 دن قیام کیتا۔ آپ دا دل چاہیا کہ اس قبا بستی دے اندر اللہ دا گھر تعمیر ہونا چاہیے، اللہ ایک مسجد تعمیر ہونی چاہیے کہ اتنے لوگ جمع ہو کے اللہ دی عبادت کرن، اللہ نو پکارن۔ آپ علیہ السلام نے ایک گھر نو انتخاب فرمایا کہ اس گھر دی جگہ تے اللہ دا گھر موجود ہونا چاہیے، اللہ دے گھر دی تعمیر ہونی چاہیے۔ تے جیدہ گھر ہے وہ انصار صحابی ہے، انصار صحابی آکے آندہ ہے اللہ دے پیغمبر جی میں اپنے گھر نو اللہ دے گھر واسطے وقف کرنا وا، لیکن آپ فرماندے نے نہیں 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 بلکہ میں خود اپنی جیب چوں مسجد قبا دی زمین دی قیمت ادا کراں۔ اسلام دی اندر سب تو پہلی مسجد قبا اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی جیب چوں قیمت ادا کر کے مسجد قبا نو تعمیر کیتا ہے۔ اور اس تو بعد مسجد نبوی، اللہ دے پاک پیغمبر مدینے آئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر قیام کیتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے سامنے 2 یتیم بچے نے، ایک دا نام ہے سال، دوسرے دا نام ہے سہیل۔ آپ علیہ السلام نے اس جگہ دا انتخاب فرمایا کہ اس جگہ تے مسجد تعمیر ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا اس یتیم بچیاں دے کولوں اللہ دے گھر واسطے یہ جگہ خرید کے اللہ دی راہ دے اندر وقف کر دے۔ آپ نے اعلان کیتا، اے جو 2 یتیم بچے آپ دے کول آئے، آ کے آندے نے کہ اللہ دے رسول جی اسی یہ جگہ مسجد واسطے وقف کر دیتی، اللہ دی راہ دے اندر دے دیتی۔ آپ فرماندے نے نہیں 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 میں اس جگہ دی قیمت ادا کراں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے رسول جی اس جگہ دی، اللہ دے گھر دی جگہ دی قیمت میں ابوبکر ادا کراں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مسجد نبوی دی پہلی جگہ دی قیمت اپنی جیب تو ادا کی تھی۔ کتنے سخی لوگ
اے مدینہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مدینے اندر جا کے اللہ دے پیغمبر دی مسجد نو ویکھے، اللہ دے پیغمبر دا روضہ ویکھے، اس مسجد اندر جا کے نماز پڑھے۔ ہر بندے دا دل چاہتا ہے، آئیے میں کہہ دینا، اے اللہ ویکھا شہر مدینہ سونے دا، ویکھا شہر مدینہ سونے دا، جتھے سونے تلیاں لائیاں نے، ویکھا شہر مدینہ سونے دا، جتھے سونے تلیاں لائیاں نے، اوتھے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوتھے پاک محمد سونا صدا رحمت رب برسائیاں نے، سونا شہر مدینہ عالیے جدی شان سب تو نرالیے، او دے دیا جگتے نہ ہور کوئی شانہ جس دیا رب نے ودائیاں نے، ابو بکر عمر نے نال ستے، ابو بکر عمر نے نال ستے، جنہ سچیاں محبتاں پائیاں نے، جڑے شہر مدینے جاندے نے، جا کر دے زیارتاں نے، روزہ ویکھ کے پاک محمد دا اونا کیتیاں دور برائیاں نے، ربا شہر مدینہ لے جاویں، ربا شہر مدینہ لے جاویں، روزہ پاک محبوب دا دکھلاویں، جا روزہ ویکھا میں اس دا، میں جا روزہ ویکھ اس دا، میں جو کا اجڑیاں جس نے وسائیاں نے، ربا عرض میری منظور کری، ربا عرض میری منظور کری، سب مشکل میریاں دور کریم، چھیتی کر دے آس، چھیتی کر دے آس، مراد میری تانگا جیندیاں میں لائیاں نے، ویکھا شہر مدینہ سونے دا، جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے مسجد نبوی نو تعمیر کیتا، صحابہ دے نے مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے قیمت ادا کر دیے، صحابہ اکرام پتھر اٹھا اٹھا کے مسجد تعمیر اندر شرکت کر رہے نے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر بھی پتھر اٹھا اٹھا کے مزدوری کر رہے نے، مسجد تعمیر شرکت کر رہے نے، میرے پاک پیغمبر بھی پیچھے نہیں، لڑے آپ دعا کری جا رہے نے، اللہ اے دنیا دی عیش تے عیش کوئی نہیں، عیشاں تے ساری تو جنت اندر رکھ دیتیاں نے، اے اللہ انہا مہاجرانو، اے اللہ اے میرے انصار ساتھیاں نو، اے اللہ معاف کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر بھی تعمیر میں خود شرکت کر رہے نے، اور غزوہ خیبر تو بعد آپ نے صحابہ نو جمع فرمایا کہ اے میرے صحابہ مسجد چھوٹی پہ گئی ہے، لوگ زیادہ ہو گئے نے، تے مسجد دی توسیع کرنی ہے، کون ہے جڑا فلان انصار دا مکان، جڑا مسجد نالا مکان ہے، انہوں خرید کے مسجد واسطے وقف کر دے گا، اللہ اس بندے دا محل جنت دے اندر بنا دے گا۔ حضرت عثمان نے جو اتنی بات سنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ دے پاک پیغمبر دی اتنی بات سنی، فوراً دوڑ دے گھر گئے، 10,000 درہم لے آکے اللہ دے پاک پیغمبر دی جولی اندر ڈال دیتے، فرمایا اللہ دے رسول جی میں 10,000 درہم دے دیتے نے، مکان خرید کے اس مکان نو مسجد اندر شامل کر دیو، اور میں عثمان واسطے دعا کر دیو کہ اللہ عثمان دا محل جنت دے اندر بنا دے۔
کتنے سخی لوگ، کتنے اللہ دے گھر دے نال محبت کرنے والے، اللہ دے گھر دے نال پیار کرنے والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مسجد واسطے ایک گھر وقف کر دیتا، اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ تسی دیکھو کہ بندہ اللہ دے گھر دے نال تعاون کر رہے، یہ اللہ دے گھر دی تعمیر دے اندر حصہ ڈال لیا ہے۔ اذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالایمان، جدوں کسے بندے نو ویکھو اے بندہ مسجد دی تعمیر دے اندر حصہ لے رہے، فاشهدوا له بالایمان، تسی اس بندے دے ایمان دی گواہی دے دیو اے بندہ ایمان والا ہے، کیونکہ ایمان والا ہی مسجد نال پیار کرے گا۔ منافق بندہ کبھی بھی مسجد نال پیار نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا جدوں کسے بندے نو ویکھو اے بندہ مسجد نال تعاون کر رہے، اس بندے دے ایمان دی گواہی دے دیو اے بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن چاکے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ دے گھرانو اوہی لوگ تعمیر کر دینے جڑے اللہ تے ایمان رکھ دینے تے آخرت دے ایمان رکھ دینے۔ جڑا ای اللہ دے ایمان رکھے گا وہی مسجد نو تعمیر کرے گا۔ آئیے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے صحابہ ہر محلے اندر، ہر گاؤں دے اندر، ہر بستی دے اندر مسجد نو تعمیر کرو اور انہاں نو صاف رکھو اور اللہ دے گھراں نو بھی خوشبو لگایا کرو، اللہ دے گھرانوں بھی خوشبو لگایا کرو، انہاں نو صاف رکھیا کرو۔ کیوں؟ یہ جنت دیاں کیاریاں نے۔ آپ نے فرمایا کہ جو تسی جنت دی کیاری چو گزرو تینوں او کیاری چو گزر لگیا جس طرح بکری کھیت چوں یا کیاری چوں نکل دی ہے گزر دی ہے کہ کچھ نہ کچھ کھا کے گزر دی ہے۔ آپ نے فرمایا تسی بھی جدوں جنت دی کیاری چو گزرو تے کچھ کھا کے گزریا کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ دے رسول جی اسی جنت دی کیاری تے کس طرح گزرا گے تے کی کھاواں گے؟ آپ فرماندے رہے میرے صحابہ جنت دی کیاری تو مراد یہ اللہ دی مسجد ہے، جو تسی مسجد اندر جاؤ تے آپ پڑھیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سمجھو تسی جنت دے پھل کھا رہے ہو۔ آئیے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من بنی مسجدہ یبتغی بہی وجہ اللہ عز وجل بنی لہو بیتا فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے گھر نو بناندا ہے اللہ دے رضا واسطے، یبتغی بہی وجہ اللہ، او دی رضا ہوندی کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، میرے تو میرا رب خوش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس بندے دا محل جنت اندر بنا دیندے نے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا صغیرا او کان کبیرا بنی لہ بیتا فی الجنہ، جس بندے نے چھوٹی یا بڑی اللہ دی مسجد نو تعمیر کیتا اللہ اس بندے دا محل بھی جنت دے اندر بنا دے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اور عزت علی اجور امتی حتی القضاء یخرجها الرجل من المسجد۔
آپ نے فرمایا کہ میری امت دے میرے سامنے اعمال پیش کیتے گئے، فرشتہ نے میرے سامنے رجسٹر کھول کے رکھ دیتے، میری امت دے اعمال پیش کیتے گئے، انہاں رجسٹر اندر میں ایسے بندیاں دی بھی نیکی دیکھی کہ جنہاں نے مسجد تو ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینک دیتا، اللہ نے اس عمل تے بھی انہوں نے اجر عطا کیتا ہے۔ ایک تنکا اٹھانتے اللہ نے اس ایک تنکا اٹھا کے مسجد چوں باہر پھینکن تے بھی اللہ رب العالمین انہوں نے ثواب عطا کیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، سب تو بڑی خوشخبری، سب تو بڑی بشارت، آپ نے فرمایا بشر المشائین، خوشخبری ہے، بشارت ہے انہاں لوگاں واسطے کہ جڑے اندھیرے یعنی نیرے دے اندر رات دی طریقی صبح فجر دا تہجد دے ٹائم مسجد راہ جاندے نے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوئے گا، نور تام یوم القیامہ۔ لیکن جڑے لوگ اندھیری رات دے اندر ماجی طرف چل کے آیا کردے سی نماز پڑھنے واسطے، کل قیامت والے دن انہاں لوگاں واسطے نور ہی نور، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سیاہ رنگ دی عورت، ایک حبشی عورت مسجد آ کے صفائی کریا کردی سی، ایک نے عورت فوت ہو گئی، صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اطلاع دیتے بغیر ہی اس عورت کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیتا۔ ایک عورت بڑی مجنہ پیار کریا کر دی، محبت آ کے صحابہ کرام چلے جایا کر دے، مسجد ویران ہو جاندی، یہ عورت آ کے مسجد نبوی دی صفائی کریا کر دے۔ آپ نے دیکھا کہ عورت نظر نہیں آ رہی، 2-3 دن گزر گئے، صحابہ نے پوچھا کیا صحابہ عورت جڑی حبشی رنگ دی عورت صفائی کریا کر دی سی نہیں آ رہی، ماں کتنے گئی؟ صحابہ نے اللہ سبحانہ وتعالی فوت ہو گئے سی، دفنا بھی دیتی۔ آپ مینوں کیوں نہیں دسیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت دا خود جنازہ پڑھا تم دفنا، مینوں کیوں نہیں دسیا؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کرام کو لے کے اس عورت دے قبر تے جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھا۔ اس واسطے یہ مساجد تعمیر کرنا، یہ مساجد کو آباد کرنا، یہ محبت کرنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو بہترین صدقہ جاریہ اپنی زندگی اندر مسجد کو تعمیر کر کے چلے جانا، قیامت تک اس بندے کو قبر ثواب پہنچتا رہے۔ سب تو بہترین صدقہ جاریہ کہ جڑا بندہ مساجد کو آباد کرتا ہے، مساجد کو تعمیر کرتا ہے، مرد ایسا ثواب ہے، ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے، یعنی قبر اندر اس بندے کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور انہاں لوگاں واسطے وعید ہے، انہاں لوگاں واسطے وعید ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم دے اندر انہاں لوگاں واسطے وعید فرمائی، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے اس تو بڑا ظالم، کون ہے اس تو بڑا ظالم بندہ، منع مساجد اللہ کہ جو لوگوں مسجد آن تو منع کر، ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها، اور مسجد اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس تو بڑا انسان دنیا تے ظالم۔ ومن اظلم ممن منع، کون ہے اس تو بڑا ظالم بندہ؟ اور لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، انہاں لوگاں واسطے جڑے لوگ
مساجد نو آباد کرنے خرابی پیدا کر دینے، مساجد نو برباد کر دینے، انہاں لوگاں واسطے دنیا اندر بھی رسوائی اور آخرت اندر انہاں لوگاں واسطے دردناک قسم دا عذاب تیار کر کے رکھے۔ اللہ رب العالمین سن توفیق عطا فرمائے کہ اسی اللہ دے گھر کو آباد کریے، اسی مساجد کو آباد کریے۔ جس طرح پہلے 2 جمعے بھی اعلان کیتا سی کہ مسجد اندر انشاءاللہ جمعے دا کر کے کام شروع نہیں کیتا، انشاءاللہ کل تو مسجد اندر کام شروع ہو جائے گا۔ ٹائل بھی آ چکی ہے ماشاءاللہ۔ ملک عبدالرؤف صاحب انہوں نے مسجد سے کام کے سلسلے اندر 5000 کا تعاون کیتا ہے، اور اسی طرح ماسٹر عبدالحفیظ صاحب انہوں نے ٹائل کے سلسلے اندر 5000 کا تعاون کیتا ہے۔ تو سارے ساتھی جو کوئی بندہ کھڑا ہو کے اعلان کرنا چاہے، آپ علیہ السلام بھی اس طرح اللہ دی راہ اندر خرچ کرنے واسطے اعلان کر دے تو صحابہ کھڑے ہو کے اعلان کر دے کہ اللہ رسول جی اتنا مال میری طرفوں، اتنے پیسے میری طرفوں، یہ کوئی معیوب عمل نہیں، اللہ دے گھر دے نال تعاون کرنا دکھا کے تاکہ اور لوگوں بھی تلقین ہوئے۔ تو اس واسطے جتنے اگر کوئی ساتھی اس جدید تعمیر اندر حصہ پانا چاہتا ہے، تعاون کرنا چاہتا ہے، وہ کھڑا ہو کے اعلان کر دے تاکہ اور ساتھی بھی طرف دیکھ کے تعاون کرن۔ اور ماشاءاللہ ماسٹر عبدالحفیظ انہوں نے 5000 روپے تعاون کیتا ہے، اور ایک ساڑھے ساتھی انہوں نے مسجد تعمیر جائے ٹے لگان واسطے بونڈ دی شکل اندر جتنا بھی بونڈ لگے گا وہ بونڈ مسجد میں لیا کے دیں گے۔ تو اس واسطے سارے ساتھی جتنا بھی ہو سکے تعاون کرن۔ 1 میٹر یعنی 1300 روپے کی ٹائل آتی ہے، 1320 روپے کی۔ تو اگر 1 میٹر 2.5 ٹائل لگ جائے گی، جتنی دیر تک یہ ٹائل لگی رہے گی مسجد کے اندر، قیامت تک اس بندے نو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو سارے ساتھی لازمی اس سلسلے اندر تعاون کرنا۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ سارے ساتھی مسجد کی تعمیر میں حصہ ملایا کرو، محبت کریا کرو اللہ دے گھر دے نال۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔